السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سانجھی شمع اور ابدی شام کا دیس۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک ایسی سلطنت تھی جہاں سورج کبھی پوری طرح طلوع نہیں ہوتا تھا۔ وہاں نہ کبھی اجالا ہوتا تھا، نہ کبھی کالی سیاہ رات، بس ایک مٹیالی سی سرد اور اداس ابدی شام ہر وقت چھائی رہتی۔ ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی۔ اس ریاست کا نام ظلمت نیم تھا، جہاں کے لوگ نہ مسکرانا جانتے تھے، نہ ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا۔ اس سلطنت کے بادشاہ کا ایک ہی قانون تھا، اپنی روشنی سنبھال کر رکھو۔ پیدائش کے وقت ہر بچے کو ایک پیلے رنگ کی عمر بھر کی شمع دی جاتی تھی۔ یہ شمع کوئی عام موم بتی نہیں تھی، یہ اس انسان کی زندگی کی کل پونجی تھی۔ اگر کوئی اسے مسلسل جلاتا تو وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتی، اس لیے وہاں کے لوگ اپنی شمعوں کو گہرے مٹی کے مرتبانوں میں چھپا کر رکھتے تھے تاکہ ان کی لو ذرا سی بھی ضائع نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اندھیرے اور تنہائی میں گزارتے تاکہ ان کی شمع زیادہ سالوں تک چل سکے۔ اس شہر میں کوئی میلہ نہیں لگتا تھا، کوئی محفل نہیں جمتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، مبادا کسی دوسرے کی شمع کی حدت ان کے اپنے حصے کی روشنی چرا لے۔ بادشاہ نے محل کے گرد بلند دیواریں بنوا رکھی تھیں، اور اس کا فلسفہ سادہ تھا، جو بچائے گا وہی جیے گا۔ اسی شہر میں حورین نامی ایک چھوٹی لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت حساس اور سوچنے والی تھی۔ اسے اپنے بوڑھے دادا کی وہ باتیں یاد تھیں جب وہ اسے بتاتے تھے کہ کبھی انسان ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر کہکے لگایا کرتے تھے۔ ایک سرد شام جب برف باری کی وجہ سے شہر میں ہڈیاں منجمد کر دینے والی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، حورین نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبکے ہوئے تھے، سردی سے ٹھٹھر رہے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اپنی شمع جلا کر کمرہ گرم کر لے۔ سب کو خوف تھا کہ اگر آج شمع جلائی تو کل اندھیرا ہو جائے گا۔ حورین کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے سوچا، اگر میں اپنی شمع جلا لوں تو شاید میرا کمرہ روشن ہو جائے، لیکن اگر میں اپنی شمع سے شہر کے بیچوں بیچ بڑے خشک لکڑیوں کے ڈھیر کو آگ لگا دوں تو پورا شہر گرم ہو جائے گا۔ یہ خیال جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک بھی۔ اس کا مطلب تھا کہ حورین کی زندگی کی شمع، جو اسے 70 سال تک زندہ رکھ سکتی ہے، ایک ہی رات میں راکھ ہو جائے گی۔ اگلے دن حورین شہر کے چوراہے پر پہنچی۔ وہاں ایک پرانا سوکھا ہوا شاہ بلوط کا درخت تھا، جس کے گرد خشک لکڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے پکار کر کہا، اے شہر والو، باہر آؤ، دیکھو یہ سردی ہمیں مار دے گی، آؤ ہم اپنی شمع ملا کر ایک بڑا الاؤ روشن کریں۔ لوگوں نے اپنے مرتبانوں سے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا اور ہنسنے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے کہا، پاگل لڑکی، اگر ہم نے اپنی شمع جلا دیں تو کل ہم اندھیرے میں مر جائیں گے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنے رتھ پر سوار ہو کر چوراہے پر آیا اور گرج کر بولا، حورین، تم باغی ہو، تم اس قوم کو اندھیرے کی طرف دھکیلنا چاہتی ہو۔ یاد رکھو، جس کی شمع بجھ گئی اسے اس ریاست سے نکال دیا جائے گا۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن خوف نہیں۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور سکون سے بولی، عالیجا، ہم اب بھی تو اندھیرے میں ہی ہیں، ہم زندہ تو ہیں لیکن جی نہیں رہے۔ ایک ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو صرف خود کو بچانے میں گزر جائے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اسے پکڑتے، حورین نے اپنے مرتبان کا ڈھکن کھولا، اپنی شمع نکالی اور اسے لکڑیوں کے ڈھیر کے عین بیچ میں رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک ننھی سی لو نے خشک لکڑیوں کو چھوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم الشان شعلہ بلند ہوا، ایسی روشنی جو اس سلطنت نے صدیوں سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ پیلا، نارنجی اور سنہرا نور ہر طرف پھیل گیا۔ پہلے تو لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ برسوں بعد ان کے جسموں میں خون دوڑنے لگا ہے۔
حرارت نے ان کے جمے ہوئے دلوں کو پگھلا دیا۔ ایک ایک کر کے لوگ آگے آنے لگے۔ ایک نوجوان نے اپنی شمع سے الاؤ کو مزید ایندھن دیا، پھر ایک عورت نے، پھر ایک بچے نے۔ جلد ہی وہ چھوٹا سا الاؤ ایک عظیم آگ بن گیا جس نے پورے شہر کو روشن کر دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ اپنی شمع الاؤ میں ڈالتے تو ان کی اپنی شمع تو ختم ہو جاتی، لیکن الاؤ کی روشنی ان کے چہروں کو اتنا منور کر دیتی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ زندہ نظر آنے لگے۔ اس رات شہر میں جشن منایا گیا۔ اجنبی ایک دوسرے کے گلے ملے، گیت گائے گئے اور پہلی بار اس سرد دیس میں کہکوں کی گونج سنائی دی۔ جب صبح ہوئی، اگرچہ وہ اب بھی وہی ابدی شام تھی، حورین کی شمع مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ اپنے محل کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا بچانے کا فلسفہ کتنا کھوکھلا تھا۔ حورین کی شمع کی زندگی مختصر ضرور ہوئی، لیکن اس نے ایک رات میں وہ سب کچھ دیکھ لیا جو دوسرے 100 سال میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے محبت کی تپش محسوس کی تھی۔ شہر کے لوگ اب اپنی شمعوں کو چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اکیلے جلنے والی شمع صرف راستہ دکھاتی ہے، لیکن مل کر جلنے والی شمعیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ وہ زندگی جو صرف اپنی ذات کی حفاظت میں گزرے وہ ایک طویل اور سرد شام کی طرح بے معنی ہے، لیکن وہ زندگی جو دوسروں کے کام آ جائے، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ایک روشن سورج کی طرح ابدی ہو جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔